السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي بات دوسری جو کہ قِیلَ لَهُمْ کہی گئی انہیں فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پر جن لوگوں نے ظلم کیا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ عذاب آسمان سے بِمَا کیونکہ كَانُوا يَفْسُقُونَ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس سے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ظلم کیا، بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ اب حکم بدل دیا کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز کی جگہ پہ دوسری چیز لے آنا، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا نا آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب وہ کڑک تھی، پتھر تھا، ہوا تھی، بارش تھی، اولے تھے یا پھر برف تھی، خدا جانے کیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اس عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ کیا ہے کہ یہ رجس کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حد سے باہر نکلے وہ۔ تو پھر ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان سے جو بات جیسی کہی جاتی ہے نا اسے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی اور اس طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں، اب جو چاہوں میں کروں گی، میں پھل رہی ہوں، پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل مل رہی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اگر نافرمانی کرنے کے بعد بھی کسی پر سزا نہیں آتی نا تو فوری طور پر تو وہ بے فکر نہ ہو، کیونکہ اللہ ایک وقت لاتا ہے پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے وہ۔ تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات نا انسان کو اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے۔ ان انعامات کو پا کر پھر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، یعنی کہ خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے پھر ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھی بھول میں نہ رہنا۔ اگر تم اللہ کے نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے لیے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی نا ہمارے ساتھ بھی اکثر برا ہوتا ہے نا، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سزا کیوں نہیں مل رہی، مطلب اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ غلط کیوں نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ برا کیوں نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہماری زندگی میں ہی مشکلات کیوں؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ابھی اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے کہ ابھی بھی وہ سنبھل جائے۔ لیکن ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتے ہیں، اور اگر اس کو اس دنیا میں نہیں مل رہا نا تو اس کو آخرت میں ضرور اس چیز کا صلہ مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز سے پریشان ہو کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے یا اس بندی نے میرے ساتھ غلط کیا تو وہ خود اتنی خوشی سے کیسے رہ رہا ہے۔ تو یہ ان کو بھی سزا ملتی ہے لیکن ایک خاص وقت پر۔
جزاکی اللہ خیر.